بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل کا تذکرہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا، جس میں ہم نے بتایا کہ کس طرح قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد لاش کو دفنا دیا، اور اس خوف سے کہ والد اس پر غصہ کریں گے وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کی، جن سے بہت سی اولادیں پیدا ہوئیں۔ اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا۔ یمن میں ہی ایک دن ابلیس کے بہکانے پر قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے آتش پرستی شروع کر دی۔ بعد میں شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کی انہی خوبیوں کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ نیز بعض روایت کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہی تھا کہ قابیل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل ہی کے سر سجے گا، اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بہت اداس رہا کرتے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون و مددگار ہو، اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میرا صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کی عالم بردار ہو۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبولیت بخشی اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت دی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیث رکھا، جس کی عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت اور خوبصورت تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو آپ علیہ السلام سے بہت محبت تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے لیے حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام نے بہت دعائیں کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جیسے جیسے حضرت شیث علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیث کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی، اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔
اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ 960 برس کی عمر میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے والد محترم کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر اور شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا آلائے کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شیث علیہ السلام کو نہایت فرما بردار، نیک اور صالح اولادوں سے نوازا جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کیے۔ ان 100 صحیفے میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر اترے۔ ادھر قابیل جو نرم زمین میں جا کر آباد ہوا تھا، اس کی اولاد نے فتنہ فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی۔ انہوں نے قتل و غارت غری کا بازار گرم کر دیا۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے۔ ان لوگوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سورۃ الاحزاب آیت 33 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کیا کرو۔ پیارے دوستو، اس وقت 2 نسلیں آباد تھی، ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے اور عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ ایسے میں ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری کی شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس آواز پر لٹو ہو گئے، اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا، اس میں ہزاروں مرد عورتیں جمع ہونے لگے۔ اتفاق سے اس میلے میں ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا۔ اس نے میدانی عورتوں کی خوبصورتی کو دیکھا اور پھر اپنے قبیلے والوں سے جا کر بتایا۔ اب میدانی علاقوں میں قبیلے کے لوگ بھی آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط و میل جول بڑھتا گیا۔ بدکاری اور زناکاری عام ہو گئی، جبکہ یہ سب کام شیث علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے۔ شیث علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شریر اور فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، لیکن شیطان مسلسل انہیں برگلاتا رہا، یہاں تک کہ شیث علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا۔ لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں ادریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، تاہم احادیث مبارک میں ان کے نبی ہونے کے صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیث علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات غزہ،
عراق کے شہر موصل اور ایودھیا میں بتائے جاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔